الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا جان اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام
یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر خو پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جام وصال دا پین والے، عاشق مست جمال ہو روندے۔ اے جڑے تسی ڈلے ڈلے بیٹھے ہو نا، این گل نہیں۔ اوتھے اتر قادری تے عمران دے منن والے 70 دن کھے کھاندے رہے، تے تسی مطلب اینج بیٹھے ہو تے لنگر کھا کے تے ایو جے فقیراں دا تسی زیارت بھی کر رہے ہو، تے اینج بیٹھے ہو جویں تانوں کسے کٹ کٹ کے بٹھایا ہے۔ سارے بولو۔ توجہ، میں نعرہ لاندہ تے تسی آواز لانی۔ جڑا بندہ بہت دل بیٹھے تے کمزور دل، محبت دا دعوی ہی نہ کرو جڑا ایک رات بھی حضور واسطے نہیں دے سکتا۔ ایویں مطلب فائدہ کی ہویا نہ گلاں دا۔ او جی انہاں نوں تے پیسے دتے تے میں کہ تسی کلمہ پڑھ کے جے تانوں پیسے چاہیے نو ول کر کے نعرہ لاؤ۔ میں جڑا نا لٹھے دا سوٹ پایا، کوئی سردی شردی کوئی نہیں، میں بیمار بھی ہاں۔ میں نعرہ لانا تے جڑا بندہ بہت دل بیٹھا بھی شک چلا جائے، اینا فقیراں لکھاں روپے لائے تے تسی خالی سنن واسطے بیزار بیٹھے ہو۔ تسی اے میرے نعرے دا تسی جواب دینا ہے تے تاکہ میری آنے دی جان دی تھکاوٹ ختم ہو جائے، صرف حضور دے نام نال میری تھکاوٹ مکتی۔ لبیک یا رسول اللہ۔ کوئی نہیں اے تے تمبو بھی چاہے جائے تہاڈی آواز نال۔ لبیک یا رسول اللہ۔ اجے لطف نہیں آیا، بل کر کے سینے دا مطلب ہے میں ویسے نہیں نہ کدے نعرے لوائے، لیکن میں تہاڈی سردی ویکھ کے نا جو اینج بیٹھے ہو تسی، اے کوئی گل کرنے والے اس طرح نہیں ٹھیک۔ ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ توجہ بھائی،
جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے در منگ ملنگ بے ننگ شودے سہب درد تے حال ہو روندے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے در کال مکال ہو روندے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہو روندے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جاندائی ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان دائی زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکڑاں کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں وے کے تھڑکڑاں کی جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکڑاں کی لگی جاگ تاں کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالماں رڑکڑاں کی ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پین دینے جڑے نسد آفتاں آئیاں تھی جھوٹا عشق دا دم مریم دینے سر کپ کے تلی تے رکھ لیندے جڑے راہ عشق دا نپیم دینے وہ تے پہلے اپنا سر کٹ کے رہ لینے انہاں کہ اے لینا ہی ہے تے پہلے لے لے اس واسطے اے جڑے ستے ہوئے انہوں بھی کھڑا کرو سیدھے ہو کے بیٹھو توجہ جی میں بالکل جڑا بندہ وہ دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا اب میں صرف دو چار گلاں کرنیاں دلیری والیاں کیونکہ جنہ فقیراں دے دربار دے میں آیا ہوں دلیر آدمی تے بوز دل بندے دا ویسے بھی کام کوئی نہیں تے بالکل ہے سردی شردی کوئی نہیں میں نو کوئی نہیں لگی سردی ایک بنائن تھلے پائی ہوئی تے کاٹن دے کپڑے نے بھی ٹھنڈے اور مولانا نیازی نو کہنے لگا ایک صحافی پوچھن لگا جانے اے ترلا کیویں کھڑا رہندا تہاڈا اے تھلے کیوں نہیں ڈگدا فرمایا سینے دے زور تے کھڑا رہندا اور کیویں کھڑا رہندا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ جی حضرت قبلہ کعبہ سرتاج اولیاء خواجہ خواجگان حضرت قبلہ شیخ طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ خواجہ فقیر محمد صاحب الحسنی الباروی اطال اللہ عمرہ بالصحہ اور قبلہ حضرت صاحب زادہ والا شان خواجہ احمد حسن الحسنی پیر سواد شریف دامت برکاتہم العالیہ حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان ذوی المجد والاحتشام حضرت خواجہ محمد حسن باروی پیر بارو شریف حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان خواجہ محمد عاشق حسین صاحب باروی دامت برکاتہم العالیہ حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ خواجہ محمد قاسم حسین باروی دامت برکاتہم العالیہ دیگر علماء کرام مشایخ اعظام جن کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں مجھ سے پہلے حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان اہل سنت کی غیرت کا نشان حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب ہزاروی زیدہ شرف خطاب فرما رہے تھے اور درد برے لہجے میں اور اہل سنت کو بہت بڑے جو ہے وہ پند و نصائح فرما رہے تھے میں بھی دو چار باتیں ختم نبوت کے حوالے سے حضرت کا حکم تھا حضرت خواجہ محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہ بھئی آپ نے آنا ہے میں آ گیا بیمار ہوں بیمار تو نہیں ہوں بس ایسی بیمار ہوں دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے باقی رہ گئی بات ختم نبوت کی وہ میرے آقا نے خود اپنے بارے میں گواہی دی اس کے بعد
میری تقریر یا کسی مولوی کی تقریر یا کوئی باتیں، حضور نے خود اپنی ختم نبوت کی گواہی دی، اس کو اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا۔ اس تو بعد پھر گل مک جاندی، پھر کانے دے بارے میں دساں گا بھی اعلیٰ حضرت بریلوی کانے دے بارے کی لکھیا۔ توجہ، اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب۔ یہ مسلمہ کذاب ہوا ہے جس نے حضور کی ظاہری حیات میں بکواس کیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اب ذرا سنو، اس کے بعد مسلمان دلیل مانگنا چاہتا ہے کہ حضور کیسے نبی ہیں آخری؟ اب میرے آقا و مولا نے اپنی ختم نبوت کی گواہی کیسے دی؟ حضور نے فرمایا دنیا کے اندر جتنی مٹی کے ذرے ہیں ان کے برابر دیتا ہوں، حضور خود گواہی دے رہے ہیں، فرمایا ان کے برابر میں خود گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اس تو بعد کسی مسلمان نو چاہیے ایک ماں دے کہن تے بندہ ساری زندگی حلالی راندا ہے، کہندا کیوں حلالی کیوں ہے جڑی میری ماں کہندی تو دا پتر ہے۔ ایک ماں دے کہن تے بندہ ساری زندگی کسی کو دلیل نہیں پوچھتا جی میں کیوں حلالی ہاں، اودی ماں کہندی بھئی تو فلانے دا پتر ہے۔ ایک ماں دے کہن تے ساری زندگی دلیل نہیں منگدا، حلالی ہون دی تے ختم نبوت دی دلیل منگدا۔ پھر حضور نے اتنی بڑی گواہی دے دی، اے خالی اے جڑی علاقہ ہے نا چوک آزم تے پیر بارو شریف، اس علاقے دی سائنس 100 باری جم کے آوے نا دوبارہ سائنس 100 باری جم کے آوے تے اس علاقے دی مٹی دے ذرے نہیں گن سکتی تے پوری دنیا دے مٹی دے ذرے۔ حضور فرماتے ہیں میں خود گواہی دیتا ہوں میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ کانا کون ہوتا ہے؟ کانا یہ کانے کی باتیں ہمارے علماء کو چاہیے کہ کانے کی باتیں نہ کریں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہاں لکھا ہے، بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ اے کانے کی گل نہیں کرے، کانا کون ہوتا ہے؟ کانے نے یہ کہا تو حضور نے یہ فرمایا۔ کانا کون ہوتا ہے؟ کانے کو تو ہم شاہ محمد نورانی کے پیشاب برابر بھی نہیں سمجھتے۔ ہاں جی، وہ میں دلیل کہنے لگا، آپ نے کو نہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھی ہے یہ بات۔ اے تاریخ اتنی بڑی ختم نبوت ہوتے گل کسے نہیں کی تھی۔ یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی یہ طبع رضا کی قسم۔ ایک ساڑھا جوگی اسلام آباد جا بیٹھا، وہ کہنے میں نے حضور کی زیارت ہوئی، ہزاروں بار حضور کی زیارت ہوئی۔ ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ رونے والی باتیں ہیں، ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں۔ سنی جنوں جناب جنہیں مطلب ہے جی نہیں جی وہ اہل سنت تو ہے، میں کہا کیڑا سنیت دا کم کیتا ہے؟ حضور دے خاکے بڑے باہر جا کے مقدمہ لڑیا، کہندا جی میں سارے پچھلی 1000 صدی میں میرے جیسا نابغہ روزگار پیدا نہیں ہوا، کہندا ہے پچھلی 1000 صدی میرے جیسا نابغہ روزگار نہیں جمیا۔ میں کہا تو عجیب ہی جمیا، ساڑھے فقیرہ تے اپنی فقیری تے اپنا علم حضور دی ناموس واسطے خرچ کیتا ہے، تو کدے واسطے خرچ کیتا ہے؟ لاہوروں چل کے اسلام آباد جاندے جاندے تو حضور دا نام ہی کٹ چھڑیا۔ تو لاہوروں کہندا سی انقلاب مصطفی تے پنڈی جا کے تو صرف انقلاب دی باتیں کرنا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے تھے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ کہندے جی میرے جیسا نہ ہو، یعنی دادا صاحب بھی پیچھے رگڑے گئے، کہندے پچھلی 1000 صدی میرے جیسا جمیا ہی کوئی نہیں۔ میں کہا واقعی تیرے جیسا کوئی نہیں جمیا، جنہیں حضور دی عزت اور ناموس تے غداری کی تھی، تو خود تے پیرا دے نہ سکیا، جنہیں پیرا دیتا تو انہوں ہی قاتل کہہ چھڑے ہو۔ تو جی گل اپنے آپ کو کہنا میں شیخ الاسلام ہاں تے میں جناب بڑا بڑا فلام ہاں، تے میں کہا کمینیا یہ علم تے رسول اللہ واسطے چاہیے سی استعمال ہونا، دنیا تو جا کے چیلنج کردا کینیڈا وچ امریکہ وچ، اور کمینیو تساں حضور دے خاکے بنائے، میں آ گیا اور رسول اللہ دا غلام، گل کرو میرے نال تسی۔ سانو لوگ کہتے ہیں ہلکی بات کرو، ہلکی بات کرو، میں کہا ہلکی بات تا ہو سکتی میں نے کوئی چنڈ مارے، ہلکی بات تا ہو سکتی میری کوئی کرسی رہتے تھلے چھوڑ دیا، میں نے کوئی 2 لتر مارے۔ جب رسول اللہ کے بارے میں بات ہوگی پھر ہلکی نہیں ہوگی، پھر ایسے کر کے بات ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
مصطفیٰ علماء اہل سنت. تسی نعرہ پھر بھی نہیں لا رہے. نعرہ لاؤ جنے والا بل کر کے سارے بولو تو انہوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کہنا مجھے ہزاروں بار حضور کی زیارت ہوئی، میں آکے تنو ایک باری بھی نہیں ہوئی. جھوٹیا لنڈیا تو گلہ کرنا تو سمجھنا دین دا وارث ہی کوئی نہیں ہے. دین دے وارث بیٹھے. ہاں تینو زیارت ہوئی تو پھر بیان کرنا. حضور دا چہرہ انور کیوں جیسی بیان کرنا. تینو زیارت بھی ہوئی تو بیان کر. اعلی حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب ایک جھلک خواب وچ ویکھی تے او کہندے پڑھیا لکھیا سب بلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی. رگ رگ تے لولو ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ ذوالجلال. بیٹھو بس ہے میں بیدار کر چھڑیا ہوں. میری گل سنو تسی جی بیٹھو تسی میں سن تسی میں پیسے وصول فرما رہا ہوں. مجھے زیادہ اور خادم رضوی مر جائے تو لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لا. لبیک لبیک نعرہ لاؤ. لبیک لبیک لبیک. توجہ توجہ جی میں جناب تشریف رکھو. پیسے میں تقریر پھر نہیں ہونی پیسے ہوں. جب میں وصول فرما لیں ویسے بھی جنہ دے در تے آئے بیٹھے ہیں انہوں بڑے پیسے دے دیں. ویسے بھی مطلب میں صوفی محمد اللہ دیتا صاحب فرمانے ہونے سن کراؤ لاہور آڑے فرمانے کتے دی رسی مالک دے ہاتھ سے جو ہوئے تے شیر نو بھی پہ جانا ہوئے. مالک دے ہاتھ سے امریکہ دے ہاتھ سے نہ ہوئے کینیڈا دے ہاتھ سے نہ ہوئے تو مڑ کے ہزارہ ماری تینو زیارت ہوئی تو مڑ کے کینیڈا جانا. مفتی احمد یار خان صاحب حج تے گئے تے فرمانے اللہ دا شکر ہے میں کسی کافر زمین ہوتے ایک انچ بھی نہ گیا لگیا ساریاں مسلمانوں دیا زمینوں تو لگیا. بس تے حج تے گئے نا 1954 تے انہوں اپنے سفر نامے لکھیا اللہ دا شکر ہے کہ احمد یار خان نے امید پیر جڑا کسی کافر دی زمین کے نہیں آیا. ساڑھے فقیر تے اتنے غیرت مند ہے. اے جناب نما سانو ٹکریا جناب جی وہ اس کو زیارت ہوئی. میں کہا زیارت ہوئی تو پیر میرے علی شان ہوئی. کیتی بھج کے وان کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بیتاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہانا کیتی وچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہو پریشان ہوئے انہاں پیچیاں ظلف سیاہانا. تو ٹیشو لوگاں تبرک دے طور تے دیندہ رہا اسلام آباد ٹیشو مک گئے چبڑ نہ ہوئے. ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں. تو کس حیثیت کا ممتاز قادری نو قاتل کیا؟ تو تیرے گھر دے بیریل کی حفاظت واسطے 13 بندے مر گئے. تیرے گھر دے بیریل کی حفاظت واسطے 13 بندے مرے تے وہ شہید ہیں جڑے بچ گئے وہ غازی. تو انہوں نے جا کے چمدا رہا تو انہوں نے گھر وچ گیا تیرے گھر دے بیریل دی حفاظت واسطے بندے مرن تے شہید ہیں. تو مینوں دس نبی دی ناموس تے 27 گولیاں مارن والا قاتل کیویں؟ توجہ ممتاز قادری دے والد صاحب نو انہیں میں نے خود دسیا ممتاز قادری دے والد نے انہیں کہا جناب ممتاز قادری کہندا ہے کہ بھئی جدوں میں گولی مارن لگا نا تے پھر میں پیچھے ہٹ گیا. میں کہا جی میں گولی مار دیتی پیچھے پولیس والے آئے انہوں نے میں نے گولی چھینک دینی تے راز ہی رہنا ہے کہ ممتاز قادری نو خواجہ محمد حسن صاحب نے پیسے دیتے یا کسی اور مولوی نے پیسے دیتے یا کسی ایجنسی نے پیسے دیتے گورنر نے گولی مار دیتی. وہ کہتا میں پیچھے ہٹ گیا. میں کہا میں گولی نہیں مارنی. انہیں قسم اٹھا کے اپنے پیو نو یہ گل دسی. کہتا میں پیچھے ہٹیا. سنو جی باتیں لوگ کرتے ہیں ممتاز قادری کو تو قاتل کس حساب سے کہتا ہے؟
ممتاز قادری کہتا ہے جب میں پیچھے ہٹیا تے سینکڑوں اولیاء اللہ سبز کپڑے پا کے میرے سامنے آئے، کہنے لگا مار گولی، اسی ہاتھ ناپ کے کھڑے ہیں، مار گولی تو داتا صاحب سبز کپڑے پا کے آ گئے، پیر بارو سبز کپڑے پا کے آ گئے، سواگ شریف والے پیر آ گئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آ گئے، بلکہ حنیف قریشی نے مینوں دسیا، کہنے لگا مینوں پنڈی دا مجذوب ملیا، کہنے لگا حنیف قریشی اوے اسی بھی اتھے آن ڈیوٹی کھڑے سی، اتھے آن ڈیوٹی کھڑے، ساری دنیا تو گورنر نو حضور دی عزت قانون کالا نظر آیا، پوری دنیا تے گند کھا رہا ہے، گند بک رہا ہے، ایک حضور کی عزت کا قانون اس کو کالا نظر آیا۔ تو انہاں فقیران دی فقیری تے ہے ہی رسول اللہ دی وجہ تو سارے فقیر پہنچ گئے، انہوں نے کہا مارا گولی اس کمینے نو، گناہگار ہونا اور بات ہے، غدار ہونا اور بات ہے۔ گناہگار تو قیامت کے دن جب حضور بازو شفاعت کھولیں گے تو تسی دے سارے نیک ہو، میرے جے گناہگار بھی نیکاں نال چل دے ہوئے نظر آئے گا۔ اور طارق جمیل او جناب وقت کا ابو ذر زینا، اس کو کہتے ہیں یہ وقت کا ابو ذر ہے، میں کہا واقعی پیسے دا پتر ہے۔ وہ کہنا اپنی تقریر میں کہ وہ غاروں میں رویا، وہ یاروں میں رویا، وہ مزاروں میں رویا، اے تقریر کردا ہے۔ اے ہن ربی محرم میں تقریر کی تھی، حضرت زینب نے کہا اے ویکھ محمد، اے ویکھ محمد، اے تقریر تو کرنا کتیا، تینوں آداب ہی کوئی نہیں رسول اللہ دے بارے گل کرن دے۔ ساڈے فقیراں بھی گل کیتی حضور دی شفاعت دے بارے، لیکن انج گل نہیں کیتی جڑے رویا رویا نہیں کیا۔ فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ۔ ساڈے سنی یہ بڑی تقریر کرتا ہے، میں کہا ایو جے چہرے چھڈ کے جڑا بندہ چلا جاوے، اور طارق جمیل پیچھے چلا جائے، زویل کی کہتے ہیں اس نے زویل خویسرہ، بالکل زویل خویسرہ پڑھو طارق جمیل نال سامنے بٹھاؤ، اٹھو کوئی خدا کا خوف کرو، جن کے پاس داتا صاحب جیسا شعر موجود ہو، خواجہ صاحب جیسا شعر موجود ہو، سواگ شریف والے جیسے شعر موجود ہو، پیر بارو سنی کدھر جاتا ہے دائیں بائیں، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمیں بتائے، یہ کس طرف بھاگتا ہے، رسول اللہ کا در چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نو زیارت ہوئی، ایک ہے ساڈا اے جڑا کی نام ہے جوگی گیا اسلام آباد، ایک انہوں ہی زیارت ہوئی، ایک اعلیٰ حضرت بریلوی نو جاگدے زیارت ہوئی، اعلیٰ حضرت بریلوی بول اٹھے، رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب یہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ساڑھے فقیرن بھی حضور دی زیارت ہوئی، لیکن انہیں اینج نہیں کیتا جو تم کیتا ہے، نہ کیوں نہ آزان ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر، رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے لے۔ اہل سنت و جماعت اپنے آپ کو بدلن، حضرت کدوں دا تیاری فرما رہے ہیں، کوئی باہر پھر رہا، کوئی اندر آ رہا، کوئی جا رہا، تو ایک دن حضور واسطے نہیں کر سکتے۔ حضرت نے پورا مہینہ دورہ کیتا ہے، تسی کیوں نہیں مطلب لوگوں نے کیا کہ جناب آؤ جی اتنے تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی، آؤ جی وہاں رسول اللہ کی عزت اور شان کی بات، آؤ جی چلیے جناب، پیسے والے نوں چاہیے سی اپنی گڈیاں کرا دیں، یہ تو کر رہے ہیں، یہ تو رسول اللہ کے غلام جو ہوئے تسا سنیاں کی کر رہے ہیں، بیٹھے گھر پہ جناب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا کہ آپ نورانی صاحب دوبارہ اٹھن، پھر پیر میرے علی شاہ آوے، ہن کہہ جانیاں دا سی مقابلہ نہیں کر سکتے، اسلام آباد وہ آیا ہی اس واسطے سی، وہ کہتا ہے یہاں کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا، آپ جانتے ہی نہیں ہیں وہ کتنا بڑا ایجنڈا لے کر آیا، وہ کہنے لگا یہاں کسی کو کافر ہی نہیں کہا جائے گا، یہ ایجنڈا لے کر آیا وہ کینیڈا سے، کافر کسی کو یہاں نہیں کہا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیدیانیوں کو پھر کیا کہا جائے گا؟ اور پھر کہتا ہے میرے ساتھ ایک رات کی جو ہے میرے ساتھ گزارنا، پتہ نہیں لیلۃ القدر کی بھی آگے بکواس کرتا رہا، ہماری قوم سنتی رہی۔ اس لیے ہمیں کوئی دین مت پڑھائے، کوئی دین کی باتیں ہمیں مت سمجھائے کہ جناب آپ ایسے بیان کریں، آپ ایسے بیان کریں، آپ ایسے بیان کریں۔ مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرما رہے تھے کہ چوکیدار جب ہو تو چوکیدار ہی غدار ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟
میں علماء سے دستبستہ عرض کروں گا، مشائخ تو ہیں اپنی جگہ، علماء سے بات کروں گا کہ آپ رسول اللہ کے دین کے چوکیدار ہیں، آپ جو ہے وہ چوکیداری کریں، ان کو چوکیداروں کی کمی نہیں ہے، آپ چوکیداری کریں۔ پاکستان ہے جو ملالہ وہ پشتی کتی اتنی ساری وہ پشتی کتی جناب انہوں نوبل انعام بھی مل گیا، وہ پتہ ہے انہوں نوبل انعام کیوں ملیا؟ وہ سلمان رشدی نال کھڑ کے تصویریں کھچا رہی اور تسلیمہ نسرین نال کھڑ کے تصویریں کھچا رہی، اور وہ اتنے بڑے دونوں گستاخ ہیں کہ ان کی عبارتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ مجھے قتل کر دیں۔ ان کے ساتھ اس نے تصویریں بنوائی ہیں اور اپنی کتاب میں لکھا کہ مسلمانوں کو سلمان رشدی کے خلاف احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب اس نے یہ بات کی تو کافروں نے کہا لے بچیے، پوری تاریخ ایک مسلمانوں کے گھر ہو جی دھی کوئی نہیں جمی جنہیں ناموس رسالت نے غداری کی ہوئے، انہیں کہا لے ہوں تو کی لینا۔ پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ کیوں بات کرتے ہیں؟ میں کہا جی نوبل انعام انگریز دیون ملالہ نو او دختر پاکستان بڑھ جائے، ساڑھا جناب شریف جڑا ہے نواز شریف یہ کروڑا روپے دا اشتہار دے اخبار کہ یہ ملالہ دختر پاکستان ہے۔ میں کہا جی انگریز انعام دیون ملالہ نو او دختر پاکستان ہے تے غازی علم الدین نو انعام دیون رسول اللہ تے او فرزند پاکستان کیوں نہیں بڑھیا؟ غازی علم الدین نو تو حضور نے نام دیتے، او ملالہ پاکستان بڑھ گئی، دنیا دے جناب بٹیرے کھاندیا، ایک گھنٹہ جڑا میاں والی جیل لٹک دے رہا پھانسی دے پھندے ہوتے، اس نے کی کیتا ہے تسی؟ او دا دو مرلے جگہ بھی نہیں دیتی لاہور چنہ نے، اے ہوڑی عیسائیاں نے قرآن جلایا کوٹ رادا کسی نے ثبوت موجود ہے ساڑھے کو ویڈیو بھی، وہ دے سارے چوڑے چلے گئے، جا کے جناب 10 ایکڑ زمین دے دیتی، اے شباز نے تو جناب 50 لاکھ روپیہ دے دیتا۔ میں کہا اے تے ٹیری جان جڑا ابتدا کی تھی ایتھے پاکستان جی پہنچ گئی، تسی جڑا قرآن جلیا او دی عزت واسطے کنے گل کرنی؟ چوڑے نال اتنی محبت ہو گئی سارے چوڑے، یہاں ہم چوڑوں کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چوڑے جناب سارے دی غیر مسلموں کے بڑے حقوق ہیں۔ میں کہا ناموس رسالت کے مقابلے کسی کا کوئی حق نہیں، حضور کی عزت کی بات کرو، جب حضور کی عزت کی بات ہوگی پھر کسی کی بات ہوگی۔ چوڑا نہ بڑی محبت ہے، غیر مسلموں کو بڑے حقوق ہیں۔ میں نے کہا غیر مسلموں کو حقوق ہے تو چوڑا بن کے رہے، جھاڑو دے وے، ٹٹیاں دی صفائی کرے، اس کو کس نے حق دیا کہ وہ رسول اللہ کے بارے میں بات کرے؟ اس کو کس نے حق دیا کہ وہ قرآن جلائے؟ اب بھی چوڑے کا حق باقی ہے؟ نہیں جی نہیں، غیر مسلموں کے بڑے حقوق ہیں، غیر مسلموں کے بڑے حقوق ہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمان مجبوری نہ ہویا تو غیر مسلم ہی ہو جاتا ہے، انہوں کی ضرورت ہے؟ تو اتنا جی پریشان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے تو بعد تے تینوں کیا کسی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ تو جاؤ نہ کھڑا ہو جا کر۔ غازی علم الدین نے کسی نے کچھ نہیں دیتا۔ آج 1929 جڑی چار دیواری بنی آج بھی وہی چار دیواری ہے، انہوں 50 لاکھ روپیہ کیوں نہیں دیتا؟ جڑا ایک گھنٹہ پھانسی تے لٹکتا رہا، جنہوں موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیل ملن آ گئے، غازی علم الدین پوچھا جناب تسی میں نو کیوں ملن آئے ہو؟ اتنے ڈاڑے نبی ہو، تسی میں نو جیل کیوں ملن آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا علم الدین جدو بھی حضور دی کچہری لگ دی حضور فرماندے علم الدین علم الدین علم الدین علم الدین۔ اپنے آپ کو بدلو، اے پاکستان صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہاں چوڑا روے جڑی میں چوڑا مان کے تھے روے، لیکن کسی کو ہاتھ ناموس رسالت پر بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اب ممتاز قادری وہ یوسف غازی وہ بھی ایلیٹ فورس کا جوان ہے، 12 گستاخوں نے حملہ کر دیتا پنڈی اڈیالہ جیل تے ہن ممتاز قادری دا پکھا بھی لا کے لے گئے، اودے والد صاحب نے دسیا اودی کتاباں چک کے لے گئے، اودے برتن چک کے لے گئے۔ انہاں کہا جی کیوں؟ انہاں کہا جی انہیں غازی یوسف نو مرچاں دم کر کے دیتی۔ میں کہا پھر غازی ممتاز کی مرچاں دم تو کوئی ہے نا؟ وہ کہتے ہیں جی غازی یوسف نے دم کر کے دیتیاں مرچاں۔ میں کہا مرچاں دم کرنے نال پھر غازی یوسف جا کے حملہ کر دیتا۔ اب وہ بھی جیل میں ہے، اور یہ شاہ جی جو 2-4 دن پہلے گجرات کے اندر شاہ جی نے کلاڑے سے گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ کا سر تن سے جدا کیا، اور 16 جون کو وہ غازی محمد سلیم نے شرک پور شریف کے اندر پولیس کی وردی پہن کر
ایک مرزائی نے گستاخی کی اور پولیس نے اس کو جناب اپنے گھیرے میں لے کر تھانے میں بند کر دیا. ابھی تو اس نوجوان کی داڑھی بھی نہیں آئی, غازی محمد سلیم کی داڑھی بھی نہیں آئی, پولیس کی وردی پہن کر وہ تھانے میں چلا گیا اور وہ اس کے سامنے کہنے لگا تواڈے وچوں فلانا بندہ کون ہے؟ تھانے میں بند سی. انہوں نے کہا میں ہاں. انہوں نے کہا تو حضور دے بارے گل کی تھی؟ انہوں نے کہا تو کی کر لینا ہے؟ انہوں نے پسٹل کڈیا ہاتھ ماریا. انہوں نے کہا میں کر لینا اور کی کر لینا. اب وہ بھی جیل میں ہے. تو آپ ایسی حرکتیں پاکستان میں بند کریں. جب آپ کافروں کی نمائندگی کریں گے تو مسلمانوں تو پھر آپ نے ہاتھ میں سارا کچھ اٹھانا ہے. تم حضور کے دین کی بات کرتے ہو, تمہیں تو کل واللہ بھی پڑھنے نہیں آئی. اے وہ تازہ واقعہ جی, پچھلے رحمان ملک تھے اعتزاز حسن تو ویسے نہیں پڑھنی آئی. تازہ واقعہ ہے. اے سلاب آیا جدوں تے قومی اسمبلی دا تے جناب سینٹ دا مشترکہ اجلاس ہو رہا. ایک بندے نے اٹھ کے کیا اسمبلی دے ممبر نے جی سلاب وچ بندے مر گئے, انہاں واسطے فاتحہ پڑھو. تے سینٹ دا جڑا ڈپٹی چیئرمین ہے اس نے کہا جی قل هو اللہ احد اجمعین برحمتک یا اللہ. اے علماء بیٹھے تھے, انہیں قل هو اللہ نہ مذاق کیتا تے کافر ہے. نہیں آندی تو پھر جنہوں قل هو اللہ نہیں آندی وہ اسلام کی ترجمانی کریں گے. اسلام کی ترجمانی یہ کریں گے, اسلام کی ترجمانی یہ کریں گے. ان سے پوچھو نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا کیا مسئلہ ہے؟ اٹھو, حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے اور پہرا نہیں دینا. میں طبقات ابن سعد کے اندر پڑھیا کہ جنگ یرموک حضرت ہشام بن عاص, حضرت عمر بن عاص فاتح مصر دے بھائی اجے مسلمانوں دیاں صفاں بن رہی سن جہاد واسطے, تے آپ نے جوش آیا, آپ نے ویسے گھوڑا دوڑا دیتا کافراں والا. اگے پہاڑاں دے درمیان مختصر جا راہ سی, کافراں کو تیر ماریا, حضرت ہشام بن عاص شہید ہو گیا, آپ کا گھوڑا بھی اتنے مر گیا. ہن ذرا سننا ہے گل, تسی تے ایک رات نہیں تے میں ایک رات, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. میں تے حضرت کا حکم سی میں اتنے چلا گیا, ورنہ میں تے ساری رات ہی اتنے بیٹھنے واسطے تیار سی. بالکل میں نے کدی بھی نیند نہیں آئی, نہ محفل کدی نیند آئی. یا تے بندہ بوے نہیں, جی بوے تو پھر بندے نے پترا ہونا بوے, نہ گھر چلا جائے. ہاں جی, یہ سونا ہے تو یا تسبیح چھکی جائے. تسبیح ہن تسبیح دا تو کسبی بڑے ہو تے مارے دم ولیاں ہو. ایک منکا نہ دل دا سٹیا تے گاؤن کرے پنجویاں ہو. پتھر جت جنہاں دے باہو تے زائے وسنا میاں ہو. کئی مولوی صاحب کی تقریر ایک تسبیح چھکی جا رہا. میں کہا گل سن تسبیح, تو ساڈی گل تے سن پہلے. کئی جناب جان بوجھ کے آنکھاں بند کر دیں گے, میں گفتگو نہیں سن رہا تھا, تو اتنے لینڈ دیا ہے ابھی نہیں سن رہے تھے. کئی جناب باسیاں لینڈ جمائیاں لینڈ شروع کر. حضور ویسے کہنا جی حضور کو ہم حاضر ناظر مانتے ہیں, رسول اللہ تو دیکھ رہے ہیں. پیران دے سامنے بندہ چوں نہیں کرتا, جو کائنات دے والی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو بندہ پھر چوں کرتا. اہل سنت اپنے آپ کو بدلن اپنے آپ کو. اے ہن رائے وڈیاں دا اجتماع ہویا, 3 دن اتنے کھے کھاندے رہے. تے میں انہاں دی شکلاں ویکھیاں, میں استغفار پڑھیا. میں کہا یا اللہ یہ سارے 3 دن اتنے کی کردے رہے. حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی, کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری, نقص ہی ڈھونڈنا اگر ہے مقصد تیرا, یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ. دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر, کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ. قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر, مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ. خشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا, اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا. قلب داغ محبت سے خالی رہا, یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ. یوں تو توحید کا تم نے ٹھیکہ لیا, اور شرک کا مرض تم کو ستانے لگا. اندرا آئی تو نشائی ہرن ہو گیا, جوش ہم کو دکھانے سے کیا فائدہ. کافرہ مشرکہ اندرا گاندھی چلی, آفتوں اور بلاؤں کی آندھی چلی. جشن دیوبند کا آج ہے افتتاح, یہ ڈرامہ رچانے سے کیا فائدہ. ایتھے بھی جلسہ کرایا ساڑھے ہو جائے بندے. اندرا گاندھی جدو بیٹھی ہونی مولویوں میں, وہ تو کیوں جائے انہوں نے لطف آئے ہونا مولویوں. اٹھو اہل سنت, اپنے آپ کو بدلو. کدھر جا رہے ہو؟ یاد جدے کول راہبر تے رہنما نہ ہوئے نا, او تے جاوے سنیا کول کیڑی شے وے جڑی نہیں, صرف انہاں دی جناب چسکے خوری. ادھر بھی چسکا لینے کے لیے چلا گیا. میں نے کہا ادھر آ,
بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ لو جی یہ جڑی گل میں کرن لگا وہ ذرا تانوں جا جڑا ستیا اونوں جاگ آ جانے۔ صحابہ نے کیا حضرت عمر بن عاص نوں کہ اپنے بھائی دی لاش چکو، اے پہلے انہاں نوں جناب جنازہ پڑھیے تو پھر دفن کریے تو پھر جائیے۔ تے صحابی رسول گل کے کی تھی، آپ نے فرمایا جو روح تھی وہ تو نکل گئی، اب میں بھائی کے جسم کی خاطر رسول اللہ کا دین یہاں نہیں روک سکتا، اب میرے بھائی کے لاش کے اوپر سے گھوڑے گزارو۔ اے کائنات نے منظر نہیں دیکھا، ایویں پال نہیں کہنا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ اے منظر کائنات نے نہیں دیکھا ہونا، براد سر تھلے ہوئے تھے گھوڑے دے تو گزر رہے ہوں، سارے صحابہ دا لشکر تو گزر گیا۔ انہیں امام نے لکھا، انہیں کیا واپسی سے آگے بھائی دیاں بوٹیاں جمع کر کے پھر دفن کیتا۔ یہ ہے اگر صحابہ بھی اس طرح ہوتے جی یہ نہیں میرا بھی یہ کام ہے، ابھی میرا وہ فرمایا جانے دو، ایک بندے کی خاطر ہم نے جا کر کافروں کو لگام دینی ہے اور دنیا کو بتانا ہے اٹھو محمد عربی آ گئے، اٹھو۔ میں اور آپ بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ یہاں حضرت نے جو اتنا بڑا پروگرام کیا تو میں اہل سنت پر مجھے گلہ ہے کہ آپ نے جتنی محنت فرمائی، چاہیے تو یہ تھا یہ چوک سے لے کر بتیاں لگی، یہ خالی تو نہیں لگیاں، ایک میں کوئی دوڑے کو چندے دا بھی اعلان نہیں کر لگا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں۔ لیکن اہل سنت کدھر گئے؟ اہل سنت کو تو اتنا ہونا چاہیے کہ تھا کہ چوک سے لے کر یہاں تک گاڑی بھی ہماری مشکل آتی کہ جناب بندے ہی اتنے ہو گئے، جناب حضرت صاحب جب روڈ بلاک ہو گیا، دنیا کھڑی والے ہانا کوئی جناب اتنے سو میں اگر صحیح ہوتا نا تو جڑے وہ ستے نا پیچھے میں انہوں نے اپنے سوٹے نال کٹنا سی، میں حقیقت میں چلا جانا سی۔ بھئی تو اتنے لیٹ نہیں آیا، سون آئے ہوئے تھے لکھا روپیہ خرچ ہو گئے تھے، تسی کہتے بیٹھ کے جات میں سن نہیں سکتے تقریبا۔ میں اپنی مسیح جو گیا اپنی کلاس جو منڈے کٹ دینا جڑا کوئی ساری اینج کرے، میں کہا جا نکل جا کمینے آتا ہے تو میں پڑھانی نہیں بیٹھیا، تو اتنے کی لینا ہے بیٹھا۔ میں اپنی مسجد جو نمازیاں نو کٹ دینا جڑا اینج کرے، میں کہا جا جا کے بار نفل پڑھ تو تیرا کام ہی کوئی نہیں۔ ہاں اینج کام کرنے والے جڑے وہ شیر ہوندے انہاں دی گل ہی اور ہوندی۔ لو جی مرزا قادیانی کے بارے اعلیٰ حضرت بریلوی جڑی گل کی تھی، یہ تو میرے آقا نے فرمایا نا، اس تو بعد میں کبھی بھی کانے دی گل نہیں کی تھی، کانا یہ کہتا ہے، کانا یہ کہتا ہے، کانا کون ہوتا ہے حضور کے بارے میں بات کرنے والا؟ سننی ہی نہیں گل کسی دی۔ اے اعلیٰ حضرت بریلوی گل کی تھی تو آنو ذرا جلدی سمجھ آنی، پڑھے لکھے لوگوں نے ذرا کم سمجھ آندی بات، پڑھے لکھے تو مراد ہے بھی انگریزاں دی اینک لا کے پڑھو، آخر انسانیت بھی کوئی چیز ہے جی، انسان بھی کوئی چیز ہے۔ میں آقا قادیانی تک کھوتا بھی نہیں بن دو، ہاں جی قادیانی تک کھوتا بھی نہیں بن دو۔ میرے آقا و مولا جس گدے ہوتے سوار ہوتے سن دا ناسی یافور، حضور نے فرمایا تیری نسل چلنی، انہیں کھوتے نے کو گل ایک کی تھی، یا رسول اللہ جس یہودی دی میں ملکیت انہیں 1000 باری کوشش کی تھی میرے کنڈ تے سوار ہون دی، اجے تے آیا ہی کوئی نہیں حضور دے دربار وچ، انہوں کنے دسیا حضور آخری نبی بن؟ اس گدے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ 1000 باری یہودی نے کوشش کی تھی میرے کنڈ تے سوار ہون دی، ہر باری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا، میں کہا میری کنڈ تے خاتم النبیین سوار ہون۔ کھوتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے بندے تے بندہ کہے جی میں کلمہ گو ہوں، میں کہا کھوتے تے پڑھے کو اجے تے آیا ہی نہیں دربار رسالت دے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا دس تو، انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے بھوکا بھی رکھتا سی تے نال میں نے کٹتا بھی سی، ختم نبوت کی خاطر آپ نہ بھوکے رہے، نہ آپ کو کسی نے ڈنڈے مارے، آپ یہاں ایک رات جاگ بھی نہیں سکے۔ میں دیکھا کوئی لوگ جا رہے ہیں ادھر، کیوں جا رہے ہیں؟ ایتھے بیٹھو، ورنہ تار القادری وہ جو جڑا جوگی ہے تو وہ جڑا نواں پاکستان بنانے لگا ہے عمران خان کہتا ہے یہ نواں پاکستان بنا ہے، میں کہا ہمیں پرانا چاہیے، ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس کی بنیادوں کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس کے اندر مسلمانوں کی بیٹیاں صفا اور مروہ کے درمیان نہیں دوڑ سکتی، ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس کا طواف کعبہ کرتے ہوئے مسلمانوں کی بیٹیاں ایسے نہیں کر سکتی،
ہمیں وہ پاکستان چاہیے کہ مسلمانوں کی بیٹی اندر بیٹھ کر اونچا قرآن نہیں پڑھ سکتی. تو جو پاکستان بنانے چلا ہے وہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے کہ اسلام آباد سٹیجوں کے اوپر مسلمانوں کی بیٹیاں ناچے. ہمیں یہ پاکستان نہیں چاہیے, ہمیں محمد عربی کے غلاموں کا پاکستان چاہیے. نواز شریف کیا مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں. نمبر 1, عمران خان کہتا ہے یہاں گورنر کے قاتل کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے. نمبر 2, طاہر القادری کہتا ہے کہ جس شخص نے گورنر کو مارا ہے وہ قاتل ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. نمبر 4, زرداری کا پٹھا, اس نے کراچی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جناب سلمان تاثیر شہید ہے. میں نے کہا کہ سلمان تاثیر شہید ہے تو پھر راجپال کون ہے؟ سلمان تاثیر شہید ہے تو پھر راجپال نے بارے تیرا کی خیال ہے؟ اس نے بھی تو غازی علم الدین نے ماورائے عدالت قتل کیتا. نہ اقبال کو پوچھا, نہ پیر دیدار علی شاہ کو پوچھا, نہ پیر جماعت علی شاہ کو پوچھا, نہ پیر میر علی شاہ کو پوچھا, کسی کو بھی نہیں پوچھا. خنجر لے کے اور راجپال دی دکانوں تے چڑھ گیا, انہیں جا کے قتل کر دیتا. خنجر دھون لگا, پھر خیال چایا کہ دے زندہ نہ ہوئے, پھر دوبارہ دکان تے چلا گیا, گرفتار ہو گیا. قائد اعظم محمد علی جناب مقدمہ لڑنا ہے. قائد اعظم کہنے لگا منڈیا تو کہہ دے میں نہیں ماریا تے میں تینوں چھڑا لینا ہے. غازی علم الدین نے گل کی تھی, انہیں کہا بابا یہی تے کمائی ہے ساری زندگی دی جڑی تو لڑ لگا. تے غازی عبد القیوم نے کراچی وچ جج دے سامنے گستاخ رسول نو قتل کیتا. تے بعد وچ وکیلاں نے کہا اوے منڈیا تو کہہ دے بھئی اس دن میں ہوش وچ نہیں سی, میں تاں قتل کیتا ہے. رائے محمد کمال نے لکھیا اور کہنے لگا غازی عبد القیوم نے تاریخی جواب دیتا وکیلاں نو. انہیں کہا وکیلو زندگی اکو دن تا ہوش تا آیا, باقی تو ساری بے ہوشی کٹی. اس واسطے اے سارے دی میں جڑی گل کیتی نا, اے سارے کہتے ہیں غازی ممتاز جڑا ہے اس نے قانون ہاتھ میں لیا ہے. غازی ممتاز نے ایسے کر دیا. ابھی 3 4 چوتھا سال ہے, ابھی پاکستانی قوم یہ فیصلہ نہیں کر سکی. بتاؤ ایک چوڑے کی خاطر اس چوڑے کے بچے کو اس نے اپنی گود میں ایسے اٹھایا اور پیار کیا جو جلا ہے چوڑا. میں نے کہا جی چوڑے کے بچے کو اٹھا کر پیار کرتے ہو, ممتاز قادری کا بیٹا تو اس سے بھی چھوٹا تھا, اس سے پیار ہو گیا. اور جو ناموس رسالت پر پہرا دے رہا ہے اس کا کیا جرم ہے؟ غازی علم الدین کا تم نام نہیں لیتے, سرکاری سطح پر اس کا یوم نہیں منایا جاتا. لاہور کے اندر کئی انڈر پاس بنے, کئی جناب عمارتیں بنی, ایک کا نام بھی تم نے علم الدین نہیں رکھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے حضور کی عزت پر پہرا دیا. یہ جلسے اتنے لاکھوں روپے کے خرچے, یہ بزرگان حضرت بیمار بھی ہے تشریف لائے, تو آپ سوچ سکتے ہیں یہ کیوں ہوا سارا کچھ, یہ سارا کچھ کیوں ہوا. میں غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے نا, منافقوں نے حضور کے اونٹنی کو ڈرایا 2 پہاڑوں کے درمیان, اور وہ سامان مبارک نیچے گر گیا کچھ. اللہ اکبر. حضرت حمزہ بن عمر اسلمی وہ کہتے ہیں میں دوڑ کر, اس لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, اس حالت میں بھی آئے. اور قیامت یہ صرف اس لیے ہے, اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں تمنا ہے فرما یہ روز محشر کہ یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی. صرف اس واسطے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تاکہ قیامت کے دن یہ حضور کے سامنے پیش ہو جائے, یا رسول اللہ اس حالت میں بھی ہم آپ کی ناموس کے لیے حاضر تھے, جب چل نہیں سکتے تھے اور ساری باتیں تھیں, لیکن آپ کی عزت کے لیے ہم حاضر ہو گئے. اور ایک نوجوان ہے اور ایک صحت مند مسلمان ہے, وہ ختم نبوت پر پہرا نہیں دے سکا, تو حضور کے سامنے کیا جواب دے گا؟ کیا پاکستان میں نعرہ لگانا ہے لبیک یا رسول اللہ, آپ یہ نعرہ لگانا ہے پاکستان میں, اس لیے یہ ساری بلائیں پھر دور ہوں گی. یہ جدید پاکستان, یہ زرداری کا پٹھا اس کو ایسے نہیں کہہ رہا کہ وہ شہید ہے, وہ شہید اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں نے اور آپ نے کبھی ممتاز قادری کا نام ہی نہیں لیا. ممتاز قادری کا جب آپ دعا میں بھی نام نہیں لیں گے اور حکومتوں سے ڈریں گے کہ جناب کوئی بندہ ناراض نہ ہو جائے, تو بتاؤ ناموس رسالت پر آئندہ کون پہرا دے گا؟ 7 پنڈ متاثر ہوئے کوٹ رادا کشن, 7 پنڈ میں جو مرد نس گئے, صرف زنانیاں اتنے بیٹھیاں اور اتنے جناب جانور کھڑے, ان کا کوئی پرسان حال نہیں. وہاں ایک بندہ بھی مسلمان نہیں گیا, کوئی لیڈر, کہ ان 7 گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کا کیا جرم ہے؟ قرآن تو جلا ہے,
وہ برقی بھی جلے ہوئے ڈی پی یو کو پیش کیے گئے، وہاں کوئی نہیں بولا۔ جو بھی جاتا ہے جناب جی عیسائیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، میں نے کہا ظلم ہوا ان کو پکڑو، لیکن جو قرآن چلا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نہ آپ کو اس کی ضرورت ہے نہ کسی اور کو اس کی ضرورت ہے۔ پاکستان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے۔ پاکستان میں حضور کی عزت اور ناموس کی بات کرنی ہے۔ میں مرزے کی جو بات کر رہا تھا وہ ذرا اعلیٰ حضرت بریلوی کی بات لمبی ہو گئی، ایو جی گل کسی نے کی تھی۔ مرزے کی بات ہمارے واعظین کہتے ہیں جی مرزے نے کہا یہ کہا، اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا، آپ نے فرمایا کہ مرزے کے اقوال وہ انجس الابوال ہے۔ اور ذرا سنو بھائی، ایک گل کی تھی اعلیٰ حضرت، اقوال قول کی جمع ہے جس کا معنی ہے گل، نجس ینجسو افعل التفضیل المذکر من انجس، سب تو زیادہ پلیت، بول کی جمع ابوال، چھوٹا پیشاب۔ ہن اعلیٰ حضرت بریلوی کہندے کہ ایک پیشاب کیتا مسلماناں، ایک پیشاب کیتا ہندوواں، ایک پیشاب کیتا سکھاں، ایک پیشاب کیتا یہودیاں، ایک پیشاب کیتا عیسائیاں، ایک پیشاب کیتا امریکیاں، ایک پیشاب کیتا روسیاں، ایک پیشاب کیتا کھوتے، ایک پیشاب کیتا مجھ، ایک پیشاب کیتا بکری، ایک پیشاب کیتا کتے، ایک پیشاب کیتا بھیڑیے، ایک پیشاب کیتا خنزیر۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ مرزے کی جتنی باتیں ہیں وہ خنزیر کے پیشاب سے بھی زیادہ پلیت۔ اب مرزے کی بات سمجھ آئی کہ ادیاں گلاں جڑیاں مرزے نے یہ بات کہی، مرزے نے یہ بات کہی۔ مرزا کون ہوتا ہے؟ رسول اللہ آ گئے، بات ہو گئی ختم۔ اب مرزے کی باتیں پیش کرنا، ہمارے کئی جاہل لوگ ایسے پیش کرتے ہیں جی مرزے نے یہ بات کہی، میں نے کہا اس کی باتیں مت کرو، رسول اللہ کی عزت کی بات کرو، حضور کی آبرو کی بات کرو۔ حضرت ام ایمن نے رسول اللہ کا پیشاب مبارک پی لیا، ادھر آ کر بات کرو۔ رسول اللہ کا پیشاب مبارک پی لیا، صبح صحابہ نے پوچھا، فرمایا مائی جی تو انہوں سمجھ نہیں لگی تو سر رسول اللہ کا پیشاب مبارک پی لیا؟ تو فرمایا لا اشر انہ بال لطیب راحتہ، فرمایا میرے محبوب دے غلاموں میں نو سمجھ ہی نہیں لگی وہ دے وچ خوشبو اتنی سی۔ حضور کی امت کو یہاں رکھا جائے، حضور کے پیشاب مبارک تک رکھا جائے۔ یہ مولوی کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرنے والے؟ انہوں نے فیصلے کرنے ہیں کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے، کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے سلام پڑھنا ہے، میلاد صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا، انگوٹھے چومنا جائز ہے کہ مولویوں نے باتیں کرنی ہے؟ نہ، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یہ اسرا روے لا مکان کی گلی ہے، صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے۔ حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے، اور محبت ہوتی ہے انے واہ، محبت ہوتی ہے انے واہ، محبت پوچھ کے نہیں ہوتی کہ جناب کی خیال ہے انگوٹھے چومنے چاہیے کہ نہیں، بغیر دلیل تو نے کہا میں چومے بات ختم، میں حضور کا میلاد مناتا ہوں بات ختم، میں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتا ہوں بات ختم۔ انے واہ محبت کرنی رسول اللہ نال، محبت انج کرنی کہ کافر بھی متاثر ہوئے کہ واہ جی واہ محبت ہوئے اپنے نبی نال تینج ہوئے۔ مولانا خان محمد صاحب قادری بیان فرما رہے تھے، میں ایک تصحیح کر دوں اس بات کی کہ مرزائیوں نے نورانی صاحب کو 50 لاکھ نہیں پیش کیے بلکہ 1 کروڑ پیش کیا۔ یہ 1988 کے اندر مولانا عبدالستار خان ریاضی صاحب نے مینار پاکستان کانفرنس کے اندر خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اور میرے پاس میں نے اخبار کو رکھی ہوئی ہے کٹنگ، نورانی صاحب نے خود ایک موقع پر فرمایا، مولانا نیازی کے خطبات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور شاہ محمد نورانی صدیق اکبر سے لے کر شاہ محمد نورانی تک کتاب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ 1 کروڑ روپے مرزائیوں نے پیش کیا نورانی صاحب کو۔ اس وقت لاہور اور پنڈی کا کرایہ 14 روپے تھا۔ 1974 کے اندر لاہور اور پنڈی کا کرایہ 14 روپے تھا۔ اس وقت نورانی صاحب آدھا کراچی خرید سکتے تھے، 1 کروڑ روپے سے کئی بنگلے بنا سکتے تھے، اور 50 لاکھ لاہوری مرزائیوں نے دیا، 50 لاکھ ربوی والے مرزائیوں نے دیا۔ انہوں نے کہا صرف آپ اتنا لکھوا دیں کہ جو مرزے کو نبی مانتا ہے وہ کافر ہے، جو اپنا مرشد اور پیشوا مانتا ہے وہ کافر نہیں۔ نورانی صاحب مسکرا پڑے، فرمایا آپ دیر سے آئے،
میرا تو پہلے سودا ہو چکا ہے۔ نے کہا جی وہ کیسے؟ ہم سے زیادہ کسی نے پیسے دیے؟ فرمایا نہیں کمینیوں، میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا۔ اور انہوں نے سید ابو الحسنات قادری صاحب کی بھی بات کی۔ شاہ جی حیدرآباد جیل میں اس وقت تھے سید ابو الحسنات قادری، اور لاہور میں سید خلیل احمد قادری کو سزائے موت ہو گئی، تو لوگوں نے کہا کہ بابے کو نہ بتاؤ، بابا جو ہے وہ مر جائے گا، اکلوتا ہے اس کا بیٹا ہے، اس کو بھی سزا، آپ خود حیدرآباد جیل میں ہیں، بوڑھے ہیں، اور بیٹے کو لاہور میں سزائے موت ہو گئی۔ تو جب آپ کو بتایا گیا تو آپ سجدے میں گرے، اور تاریخی جملہ کہا، میں علماء سے یہ بات کر رہا ہوں، آج ختم نبوت پر ہمارے بزرگوں نے ایسے پہرا دیا، ایسے نہیں معمولی بات، ایسے پہرا دیا، بوڑھے شاہ جی بیٹے کو لاہور میں سزائے موت ہو گئی تو شاہ جی سجدے میں گر گئے، عرض کی ساری زندگی حضور کے نام کے ٹکڑے کھائے، اب حلال کرنے کا وقت آیا، حلال کرنے کا وقت آیا۔ اور علامہ سید محمود احمد رضوی جو آپ کے بھتیجے تھے، ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی قلعے کے اندر انتظامیہ نے۔ آج جن لوگوں نے علامہ رضوی دیکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دو ایسے سہارے پر چلتے تھے آپ، ریڑھ کی ہڈی توڑ دی 1953 کی تاریخ میں۔ شاہ جی جب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی نا، پھر شاہ جی بستر پر تھے، لاہور میں ختم نبوت کا جلسہ ہوا، تو لوگوں نے کہا جی وہاں کوئی مولوی ڈر سے تقریر نہیں کرتا، تو شاہ جی نے فرمایا مجھے لے چلو، انہوں نے کہا تہاڈی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، فرمایا پھر کیا ہوا؟ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس اس جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے اس پر بڑا ایسے کر کے پہرا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے سے لے کر آج تک یہ جو دن گزر رہا ہے، یہ ایک مشن کے تحت یہ سارا کچھ یہ جلسہ ہوا ہے، اس مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ اس مشن کو آپ نے اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنے جناب لوگ پیدا ہوتے ہیں، تسی اپنے پتروں کو یہ نہیں دس سکتے کہ دستے ہو جناب فلانا نمبر 2 کام کرنا ہے، فلانا مال بیچنا ہے تے اے کام کرنے تے تسی پیدا ہوتے ہیں اپنے پتروں کو یہ نہیں دستے کہ حضور آخری نبی ہو۔ قائدیانی ایسے اوپر عہدوں پر آ گئے۔ یہ جو پنجاب کا آئی جی ہے مشتاق سکھیرا، اس کے بارے میں بھی خبر ہے کہ یہ مرزائی ہے۔ اب اتنے بڑے بڑے عہدوں پر میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، چونکہ میں ختم نبوت پر کام کرتا ہوں، رسالہ بھی نکالتا ہوں، میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں۔ اسی لیے شیخ پورہ کے اندر اور یہاں کوٹ رادھا کشن کے اندر جو ظلم ہوا مسلمانوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے ہوا ہے سارا کچھ۔ اور جو غازی محمد سلیم کے ساتھ ظلم ہوا ہے جیل کے اندر، یہ ہو رہا ہے، سید ظہیر الحسن شاہ صاحب 2 ناجائز مقدمے کے اندر انہوں نے میں ان کو دہشت گردی کی عدالت میں ملنے کے لیے گیا پچھلے دنوں، جب گلو بٹ بھی وہاں اس عدالت میں موجود تھا، تو گلو بٹ ایسے ایسے مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا، اور جب اس نے جج نے سزائے موت سنائی تو رونا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا یہ فرق ہے کہ گلو بٹ پہلے مچھن وٹ دے رہے سی، جب جناب 11 سال کی قید سنائی تے رو پیا۔ میں کہا یہ تے تیری سزا ٹوٹ جانی ہائی کورٹ جا کے، ورنہ سپریم میں ٹوٹ جانی، ویسے تو مچھن اتا دے رہے سی، سزا 11 سال سن کے رو پیا۔ ایک ممتاز قادری ہے جڑا 2 باری سزائے موت سن کے انج ہو گیا۔ کون سی چیز ہے؟ گلو بٹ رو پڑا، ممتاز قادری اچھل پڑا۔ اقبال کہندا دل سے عشق توانا می شود، خاک ہم دوش سریا می شود۔ اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوے، اس تو بغیر کہندا دلیر نہیں ہوتا۔ گلو بٹ رو پیا، گلو بٹ رو پیا، ممتاز قادری ہنس پیا۔ غازی علم الدین کا وزن جب پھانسی کی سزا سنائی گئی تو 138 پاؤنڈ تھا، اور جب پھانسی دینے لگے تو 140 پاؤنڈ ہو گیا۔ بتاؤ یہ کون سی چیز ہے؟ لوگ رو پڑتے ہیں۔ غازی علم الدین کا 12 پاؤنڈ وزن بڑھ کیوں گیا؟ ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا۔ یہ 1400 سال پہلے حضرت بلال حضور دے غلامہ دی نمائندگی کر گئے۔ آپ نے فرمایا میں ملک شام گیا تھے، آپ دے دربار ہوتے شعر لکھے ہوئے ایسی ہے، وہ دا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان میں چینج کیتا۔ فرمایا ذل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ حضور قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں کہ لوگ سزا جڑا دوسری سن کے قید تے رو پین گے، تہاڈا غلام پھانسی دی سزا سن کے بھی ہنس پوے گا، اے ہور کوئی نہیں ہوئے گا، تہاڈا غلام گل کرے گا، یہ صرف تہاڈا غلام گل کرے گا۔ ممتاز قادری دے والد صاحب نے اسی بلایا 4 جنوری نو، 4 جنوری نو بلایا، اے ہن تاجدار ختم نبوت کانفرنس تے بھی بلایا۔ غازی
احمد شیر نیازی جڑا 16 سال بعد رہا ہویا، انہیں ایک گستاخ صحابہ نو ماریا، ایک گستاخ رسول نو ماریا۔ غازی فریاد علی انہوں بھی اپنی کانفرنس تے بلایا، انہوں بھی ایک گستاخ نو ہسپتال کے اندر جا کے بسترے تے مار دیتا ہے، پولیس ملازم۔ انہیں میں نے آپ کو سنایا، وہ کہنے لگا بھئی میں نے پوچھا بھئی یہ ہسپتال جڑا عیسائی ہے انہیں کی جرم کیتا؟ دوسرے پولیس والے کہنے لگے کہ انہیں حضور کی گستاخی کی تھی۔ انہیں کہا میں تہیہ کر لیا، میں جن ایڈا سارا تھوڑا لے کے چلا گیا، میں ویکھیا تے ادھی راتی پولیس والے جاگ رہے، میں بیٹھا رہا، وہ جاگدی رہے، میں پھر چلا گیا مسجد وچ، میں اتنے جا کے سورہ محمد شریف پڑھی، میں کہا یا اللہ کم از کم انہیں پولیس والے میں تو ثواب میں تیرے نبی دی عزت تے پہرا دینا۔ وہ منڈا لاہور ہے، وہ ملیا نہیں تو میں انہوں گڈی پا کے لیا تو انہوں زیارت کراندا۔ وہ کہنے لگا میں جب واپس گیا تو پولیس والے جھول رہے سن نیند نال، میں او یا تھوڑا لے کے انہوں بستر اتی او کچومر کٹ چھڑے۔ اینج رسول اللہ دی اگر مگر سے باتیں نہیں ہوتی ہمارے لوگ، اگر مگر سے ناموس رسالت پر پیرا نہیں ہوتا، پیرا ناموس رسالت پر ایسے ہے کہ 70 زخم لگے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو میدان احد وچ، ایک سر تے آگے لگیا، سر پھٹ گیا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ بے ہوش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر نو فرمایا انہاں نو پانی انہاں دے منہ تے چھڑکو، پانی چھڑ گیا، ہوش آئی، اے ناموس رسالت تے پیرا ہے۔ آج مولوی خادم اپنی پگڑی کے بل دیکھتا ہے، کہیں یہ کھل تو نہیں گئے، کہیں مجھے کوئی مارے گا تو نہیں، کہیں مجھے کوئی پکڑ تو نہیں لے گا، کہیں میرے خلاف کوئی مقدمہ۔ ایسے ناموس رسالت پر پیرا نہیں ہوتا۔ پیرا ایسے ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ جب حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو ہوش آیا تو سب سے پہلا یہ سوال صدیق اکبر سے، یہ نہیں کہا صدیق میرا سر پھٹ گیا کل کی بنے گا، میرے زخم ٹھیک ہوں گے کہ نہیں۔ جب سر پھٹا ہوا تھا، 70 زخم لگے ہوئے تھے، تو سوال سب سے پہلے یہ کیا ما فعل رسول اللہ، دسو جی حضور دا کیا حال ہے؟ اے ملالہ مسلمانہ دی دھی نہیں، اے ملالہ مسلمانہ دی دھی نہیں، مسلمانہ دی دھی حضرت ام عامر میدان احد وچ جدوں ایک خبر پھیل گئی کہ حضور پر حملہ ہو گیا تو حضرت ام عامر وہاں سے چلی، راستے میں صحابہ سے پوچھا ما فعل رسول اللہ، دسو جی حضور دا کی حال ہے؟ صحابہ نے کہا تواڈے شوہر تے شہید ہو گئے، فرمایا پیچھے ہٹو میں نے حضور دکھاؤ۔ اگے آئی ہیں تو پھر صحابہ نے پوچھا، پھر صحابہ کو پوچھا ما فعل رسول اللہ، دسو جی حضور دا کی حال ہے؟ انہوں نے کہا تواڈے ابا جی بھی شہید ہو گئے، فرمایا پیچھے ہٹو مجھے حضور دکھاؤ۔ آگے آئی پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ، انہوں نے کہا تواڈا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ پھر آئی ما فعل رسول اللہ، انہوں نے کہا تواڈا تو بھائی بھی شہید ہو گیا۔ چاروں رشتے چلے۔ اے مسلمانہ دی دھیوے، کافرانہ جا کے تے گستاخانہ تصویراں کھچان والی مسلمانہ دی دھی نہیں، اے مسلمانہ دی ماں میں۔ جدو رسول اللہ سامنے آئے فاخذت بناحیت ثوبی، حضور کا دامن کرم پکڑا اور عرض کی حضور مجھے پتہ چل چکا کہ میرے چاروں رشتے چلے گئے، لیکن کل مصیبت بعد کا جلل، آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی مصیبت پریشان کر سکتی، آپ کا موجود ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ۔ اور اب پولیس والوں کی سکریننگ ہوگی، کہتے ہیں جی ایسے حساس مقامات پر ایسے مذہبی جنونی پولیس والوں کو نہ لگاؤ۔ اب یہ قانون، میں کہا مذہبی جنونی، کہتے جی ان کی سکریننگ کرو۔ میں کہا تہاڈی سائنس آج تک یہ جو آلہ ایجاد کوئی نہیں کیتا بھائی سینے تے رکھیا جائے تے آلہ دسے بھائی کلو ایمان ہے یہ چٹا کی۔ میں کہا پترو اے گل تے تہاڈی اپنی، ایتھے تے کتے بھی اٹھ کے پے جاندے ہیں، ایتھے تے کتے بھی اٹھ کے پے جاندے ہیں، نہیں تو مجھ بھی کھل کے پے جاندی ہے۔ اوتے آیا او رضائے مصطفیٰ وچ 2 سال پہلے انہاں کہا کہ مولوی سیالکوٹ تقریر کر رہے سی تے خلاف گل کی، نال والی حویلی جو مجھ کھل گئی، او سٹیج تے آ گئی، مولوی بھاج کے درخت تے چڑھ گیا۔ انہاں کہا نہ بنو ایسا جھلی ہو گئی، انہاں کہا جھلی ہو گئی سانو کیوں نہیں ماریا؟ جدوں انساناں وچ غیرتاں مکن تے پھر مجھاں وچ آنیاں۔ اب انسان جو اگر مگر کرے گا تو پھر مجھ غیرت تے آنی، منگولیاں دا کتا بھی اٹھ کے پہ جاندہ۔ اس واسطے پاکستان کے اندر یہ اب سکریننگ نہیں ہوگی، سکریننگ بندے بن جاؤ، اپنے آپ کو بدلو۔ رسول تسی جے کہندے مولوی انتہا پسند ہے تے کمینے ہو تسا رسول اللہ دا کلمہ تہاڈی گل نہیں کر رہا، جنہاں جو اتلے دی گل میں تو تسی کہو ساڈے والی اشارہ کر رہا، تسی تے محمد عربی دے غلام بیٹھے ہو جنہاں نو تکلیف ہو رہی، قاضی یوسف کو اندر کر دو، فلاں کو اندر کر دو، یہ انتہا پسندی کو ختم کرو، یہ مذہبی جنونی کو ختم کرو۔ میں کہا نہیں رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پترو اے تہاڈی سکریننگ نہ نہیں مکدی گل، آخری گل کر کے میری گفتگو ختم۔
اے جڑے کسی جماعت دا چمچا کوئی بندہ اس دے بارے میری گل ہے، کوئی بیٹھے ہوئے بیچارہ کوئی کاف لیگ دا کوئی نون لیگ دا چمچگیر، اسی تے آیا محمد عربی دے فقیراں کول، کیوں جی ساڈی تے نہ کسی چمچگیر نو منیا تے نہ ساڈی کسی چمچگیر نال تعلق، کیوں بھائی باروی کی نام ہے دا طاہر عزیز، میں بیٹھ جا اینو میں اس واسطے نال مخاطب کیتا ہے، میں 20 سال نوکری کیتی اوقاف دی، 20 سال میں تقریر کیتی نواز شریف دے خلاف، تے او دا اوتے چمچا ہے بلال یاسین، او وزیر بھی آج کل صوبائی، میں تقریر صرف یہ کیتی، ہن دسو کوئی تقریر غلط تے نہیں نا، میں کہا جناب ڈنگی کے خلاف جہاد کر رہے سن انہوں نے، میں کہا جناب ڈنگی کے خلاف جہاد ہو رہا ہے، میں مجمع کو جمعہ والے دن پوچھا، میں کہا جی ڈنگی لڑے تے کی ہوندا، کہنے لگے جی بندہ مردہ، میں کہا مرزائی لڑے تے کی ہوندا، کہنے جی امام جاندہ، میں کہا ڈنگی کے خلاف جہاد اور مرزائی بہن بھائی ہمیں یہ مسئلہ سمجھاؤ، انہوں نے کہا جناب یہ تو مولوی پاگل ہے، انہوں نے کہا آپ کو جبری ریٹائرڈ کیا جاتا ہے، آپ اپنا بیٹا پیش کریں اس کو ملازمت دیں گے، میں کہا میرے بیٹے کی نہیں لوڑ، آپ لکھ کر دیں میں بیمار ہوں، میں کہا میں تقریر کر سکنا کیوں بیمار ہوں، وہ چاندے سن بھائی ساڑھے تے بلیم کوئی نہ، میں کہا نہ لکھو مولوی خادم کو اس لیے نکالا گیا کہ یہ جس نے ختم نبوت پر بات کی ہے، اور میں کہا اور کم تے چنگا کوئی نہیں، لیکن قبر اے ضرور عرض کرا گا حضور تہاڈی ناموس دی خاطر میں اپنی نوکری دے 20 سال دی فنڈنگ نو بھی لت مار دیتی سی، میں کہا نہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بھی مارے غم قرب مسیحا چھوڑ کر، ایک گلہ بڑی ہوکیاں لوگ تو نوکری کی خاطر رشوتیں دے دیتے ہیں، اسی جناب انہاں فقیراں دے صدقے، میں کہا جنہاں جڑے سانو میں کہا جڑے پیسے دینے دوویں جیباں بھریاں ہوئیاں ہون وی، آج دوویں جیباں بھریاں ہوئیاں، اور میں نے دنیا دے ہر ملک جو پیشکش ہوئی ہے، ہن پچھلے دن ناروے تو پیشکش ہوئی ہے، برطانیہ جو ایک بندے نے کہا جناب اسی گھر پروگرام کرنا ہے، صرف آپ 3 بندوں کا ویزا دیتے ہیں آپ آئیں، میں کہا برطانیہ میں منہ ترن بھی نہیں جانا، اتھے رسول اللہ دے گستاخ بیٹھے ہیں، میں نہیں آنا، ناروے میرا شاگرد کاری عامر، انہیں کہا استاد جی میں آ جاواں گا لین، تسی آؤ صحیح، میں کہا نہ اے تے متائے اے میں نال لے کے جانا ہے، قبر میں حضور فرماتے ہیں جانے دو یا اپنا ہی ہے، جانے دو یا اپنا ہی ہے، بس اتنی بات ہے، اور گل ہی کوئی، لوگ پیسوں کی خاطر، میں اس واسطے انہوں بنایا کہ یہ بڑا اوقاف دا اگے پیچھے رہندا، تاریخ کی تصحیح کے لیے بات ہو رہی ہے، ہمیں کسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کرو تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان 2 جہاں، میں آخری گل کروں لگا، اے مسلمان دلیر امن، اسانو کسی دا کوئی بار کوئی نہیں، جے حضور دے نام تے بات ہوگی تو پھر تے گل ہی کوئی نہیں۔ غازی علم الدین شہید پھانسی دے پھندے تے جھول گئے، لاوارساں دے قبرستان ایک دفن ہو گئے، 11 دن لاوارساں دے قبرستان ایک دفن رہ جلے، او کی کچھ ساڑھے نال ہویا، اے تے مسلمان ہیں جلے انگریزاں نال تے کافراں نال پیار کرتے، او تے میں ہن تاریخ نہیں چھیڑنا چاہندا، گفتگو لمبی ہو گئی، اپنے آپ کو بدلو، اینا فقیراں دے نال لگو، اے فقیراں دے نال لگو، طارق جمیل اینڈ کمپنی کول بچو، ہاں تے وہابیاں کول بچو، سارے پورے سعودی عرب میں سارا کچھ جائز ہے، صرف حضور کے سامنے دعا مانگنا حرام ہے، بس ادھر منہ نہیں کرنا، یہ تو موضوع ہی دوسرا ہے، انشاءاللہ اٹھو یہ باتیں حضور کی ناموس پر کرنی، انے واہ حضور نال پیار کرو گے تو کافر تھلے چلا جائے گا، انہیں کہا یہ تے پاگل ہیں، اوہ یہ تے پاگل ہیں، یہ تے پاگل ہیں، بس کس دن تو انہوں کسی نعرے لا دیتے پاگل پاگل تھا، پھر سمجھو ناموس رسالت تے فیصلہ ہو گیا۔ غازی علم الدین جب شہید ہو گیا، سال کے بعد ہندوؤں نے اجتماع کیا، پورے ہندو جمع ہو گیا، سٹیج لگ گیا، ایک ہندو نے وہ گندی کتاب لہرائی ایسے کر کے، اس نے کہا کہ مسئلہ کیا سمجھتا ہے کہ ہمارا مشن ختم ہو گیا، یہ کتاب ہم دوبارہ چھاپیں گے۔ ایک سیدھا سادہ مسلمان بھرے مجمع میں جو نہ حافظ نہ قاری چھال مار دے سٹیج ہوتے جا چڑھیا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا و دریا، وہ جا کے سپیکر دے سامنے کھڑا ہو گیا، ہندو لالے دائیں بائیں ہو گئے، وہ کہنے لگا وہ لالے ہو اور تسی کی کہتے ہو کتاب اسی چھاپڑی تے لاؤ پھر چھاپو، لیکن ایک گل یاد رکھنا، اسی غازی علم الدین نو دفن کیتا ہے، جس چھرے نال انہیں ماریا وہ باہر رکھ کے گیا،
تے اوہی چھرا لے کے عامر عبد الرحمان جرمنی گیا، اوہی چھرا لے کے ممتاز قادری کو سار مارکیٹ گیا، اوہی چھرا لے کے غازی سلیم اوتے شرک پور شریف دے تھانے گیا، اوہی چھرا لے کے او سید صاحب جڑا او گجرات دے تھانے وچ گئے، اوہی چھرا لے کے غازی محمد یوسف اڈیالہ جیل وچ گیا۔ رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائے جلد۔ توجہ بھائی اجے تے نہیں بیٹھ ٹھہرو، تانوں کی ہویا؟ اے تے گل نہیں نا، اے تے بیٹھو، اینج نہیں گل، بیٹھ جاؤ، بیٹھو 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 بیٹھو۔ اے رسالہ دربار عالیہ تو جڑا شائع ہوتا ہے روزانہ دے تسی جڑے بیلنس پواندے ہو نا، میں تو بھی لفظ نہیں آندا، میں انگلش جان بوجھ کے غلط بولنا، او جڑے تسی پیسے پواندے ہو نا اودے وچ فون وچ ایک مہینے دا بھی نہیں بندا، ایک دن دا بھی نہیں بندا ہے، خریدو اہل سنت تے پتہ لگے وہ اسٹال ہوتے کوئی شے بچی کوئی نہیں۔ این جناب جس طرح ریوڑیاں لوینیاں نو کہ لے جاؤ 10 دا جڑے پیسے والے نو 10 لون 20 لون جا کے لون، پڑھو اے ساڈے بزرگاں نے اے چھاپیا، پڑھو اے ساڈے بزرگاں نے اے چھاپیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے۔